بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناول روح عشق جسے تحریر کیا ہے حسن کنول نے اور آپ کی خدمت میں پیش کرے گی آپ کی اپنی بہن۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت بہت قوتی چیز ہے۔ اس کے کہے الفاظ اب کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بے سدھ سا بیڈ پر پڑا تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ نہ جانے کیوں دل پر بڑا گراں گزر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بھوکی پیاسی اس کا ہاتھ تھامے پوری رات بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے نیند کوسوں دور معلوم ہوتی تھی۔ کیا معنی کی یہ حالت اس زرمین نے کی ہے؟ نعمان بھی عبد المنان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر کافی پریشان تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ شازمہ کا سوال سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم، پر عبد المنان کی حالت کا یوں اچانک خراب ہونا، اس کے سر پر اتنی گہری چوٹ کا آنا، یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں۔ نعمان گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، تمہیں کیا سمجھوں ہاں یا نہ؟ مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں کیسے رائے دوں اس معاملے میں؟ نعمان بھی الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بچی ایک کام کرو، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، میں عبد المنان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، پوری رات ہو گئی ہے تمہیں جاگتے جاگتے۔ شازمہ کو آج نعمان کا رویہ کافی سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تو شازمہ کو ناگوار گزرا، جاؤ بچی، میں عبد المنان کے پاس۔ اس کا لہجہ اس بار مزید سخت تھا، الفاظ بھی کافی جما جما کر ادا کر رہا تھا۔ اوکے۔ شازمہ اس بات میں سر ہلا کر عبد المنان کا ہاتھ چھوڑنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل راضی نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ عبد المنان کو اکیلا چھوڑنے پر۔ جاؤ، اس نے کھڑے ہو کر عبد المنان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ وہ قریب آیا تو جیسے کوئی عجیب سی مہک تھی آج نعمان میں، جس نے شازمہ کو اپنے اثار میں لیا تھا۔ جب سے وہ حویلی میں آئی تھی یہ مہک اسے اکثر اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ وہ تعجب سے نعمان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو بچی؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ نعمان نے اس کی آنکھوں کے الجھے پن کو پڑھ لینے کے باوجود مکمل اگنور کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عبد المنان کو اکیلا اس کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ آج نعمان اتنا بدلا بدلا سا کیوں تھا؟ مجھ سے اتنے سخت لہجے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے شاید پریشان ہو۔ مانی کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے سبب سارا کام اسی پر آن پڑا ہے۔ شازمہ ابھی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی اپنے کمرے کا لاک ڈور کھول ہی رہی تھی کہ بچی، اس کے پکارنے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سر گھما کر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئی جو اسے پکار رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ نعمان مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو شازمہ حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ ابھی کچھ لمحے قبل ہی وہ نعمان کو عبد المنان کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ اب نعمان بالکل برعکس سمت سے اس کے سامنے سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اوپر آیا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ وہ مزے کا خیز انداز میں گویا ہوا۔ وہ مہک؟ شازمہ نے اگلے ہی لمحے اس کے پرفیوم کی خوشبو کو کمرے میں موجود نعمان کی مہک سے مختلف محسوس کیا۔ کون سی مہک؟ نعمان ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ تم ابھی عبد المنان کے کمرے میں آئے تھے نا؟ تم نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے ساتھ۔ وہ ابھی بکھلا کر تیز تیز بول ہی رہی تھی کہ نعمان بیچ میں بات کاٹتے ہوئے، کیا بول رہی ہو؟ میں تو صبح سے امریکہ سے جو ٹیم آئی ہے ان کے ساتھ ہوں۔ نعمان کے کہتے ہی شازمہ کا سر چکرا گیا تھا۔ خوف کی سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمان کمرے میں صبح سے آیا ہی نہیں۔ پھر شازمہ کے الفاظ مارے خوف کے منہ میں ہی پھنس گئے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ مانی، مانی! سب سے پہلے اس کا ذہن عبد المنان پر گیا تھا، کیونکہ وہ نعمان کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟
نعمان کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے بھاگتا ہوا جاتا دیکھنے لگا۔ وہیں دوسری طرف، سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں اتنی بری طرح چوٹ لگ جائے گی۔ میں مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ تو تم مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے تو میں کیا کرتی۔ شازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی۔ اس کے حسین ہونٹوں میں جنبش ہوئی تو جملے کچھ یوں ترتیب پائے۔ وہ رنجیدہ لہجے میں عبد المنان کی ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی کو چھوتے ہوئے شرمسار لہجے میں گویا ہوئی۔ عبد المنان کا شفاف و پاکیزہ دل کے ساتھ گلے آ لگنا اس حسین و جمیل لڑکی کو ایک انوکھے جادوئی سحر میں قید کر گیا تھا۔ سوری، اٹس اوکے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ عبد المنان کو اس کا ماتھے پر رکھا ہوا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولتا دیکھ کر، تم جاگ رہے تھے؟ وہ حسین و جمیل لڑکی مارے حیرت کی پوچھ اٹھی، جس پر عبد المنان مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، تم معافی مانگ رہی تھی تو آنکھ کھل گئی۔ عبد المنان کے کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کون ہو تم؟ عبد المنان اس کے نازک ہاتھ کو مضبوطی سے گرفت میں لیے ابرو اچکا کر استفسار کر رہا تھا۔ میں زرمین ہوں۔ مانو اپنا تعارف دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جلال اتر آیا تھا۔ ایک ایک لفظ کافی جماؤ سے ادا کیا تھا اس نے۔ اوہ، تو تمہارا نام زرمین ہے، لیکن اس دن اچانک سے غائب کیسے ہو گئی تھی تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ عبد المنان کے ہاتھ پکڑتے ہی اس نے کھا جانے والی نگاہ سے گور کر کہا، غصہ کیوں ہو رہی ہو مجھ ننھی سی جان پر؟ ایسے مت دیکھو، میں ڈر جاتا ہوں۔ عبد المنان نے فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر معصومانہ چہرہ بنا کر اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اب کہاں چلیں؟ میرے کسی ایک سوال کا ہی جواب دے دو۔ اچھا یہی بتا دو، سوری کیوں بول رہی تھی؟ ہیلو زرمین۔ عبد المنان اس حسین پہلی میں مزید الجھ کر رہ گیا۔ وہ بنا کسی سوال کا جواب دیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مانی؟ شازمہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ اسے بھاگتا ہوا اپنے پاس آتا دیکھ عبد المنان ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ شازمہ کی آنکھیں ہراساں تھیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شازمہ کا فکر سے چور لہجے میں استفسار اور اوپر سے آنکھوں میں جھلکتی ہوئی محبت عبد المنان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ کہا تھا نا یہ دل بڑی کتی چیز ہے۔ وہ اکڑ کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بے نیاز انداز میں گویا ہوا۔ بکواس بند کرو، میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ وہ سرد لہجے میں فکر مند ہو کر گویا تھی۔ اس کی روشن پیشانی عرق آلود تھی، سانسیں بھی کافی تیز چل رہی تھیں۔ عبد المنان اس کی بے تابی و اضطراب سے خوب محفوظ ہو رہا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کچھ تو بولو۔ وہ اپنے کانوں سے سننا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، پر عبد المنان اس کے چہرے کے رنگ اپنی فکر میں اڑے دیکھ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ مجھ پر ترس کھا رہی ہو؟ وہ بڑا خوش تھا اسے اپنی پرواہ میں گلتا ہوا دیکھ کر، اور اگلے ہی لمحے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ بھی سب کی طرح ترس تو نہیں کھا رہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا، چہرے کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا یہ فکر بھیک میں دے رہی ہو؟ وہ اچانک بیڈ سے کھڑا ہو کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ اپنے جواب کا بے صبری سے منتظر تھا۔ کبھی کبھار مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری، فی الحال لگتا ہے تم ٹھیک ہو۔ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنا شازمہ کو تیش دلا گیا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اوہ، تو اب یہ وقت آ گیا ہے عبد المنان تجھ پر کہ بچی بھی تجھ پر ترس کھا رہی ہے۔ اس نے بازو پر پکڑ ڈھیلی چھوڑ کر خود سے بلند آواز میں ہم کلام ہو کر اقارت برے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ تم کیا بولے جا رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شازمہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اس نے بآواز بلند سخت لہجے میں کہا۔ مانی؟ یہ پہلی بار تھا جو وہ شازمہ سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ شازمہ کو انتہائی تذلیل محسوس ہوئی۔ ننھا سا تو دل تھا اس بولی سے لڑکی کا۔ عبد المنان کے چیخنے کے سبب آنکھ اور دل دونوں باہر آئے۔ سوری سر، میں بھول گئی تھی کہ آپ کی ملازمہ ہوں۔ مجھے آپ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، چاہے پھر میں صرف طبیعت ہی کیوں نہ معلوم کر رہی ہوں۔ سوری۔ کوشش تو پوری تھی کہ اس سنگ دل کے سامنے نہ روئے۔
پر کم وقت آنسو نہ مانے، نہ جانے کیوں اسی کے سامنے ہی جر جر بے کر زمین بوس ہونے لگے۔ اس کا تنزیہ ہی صحیح پر خود کو ملازمہ کہنا عبد المنان کے دل کو نشتر کی طرح چبھا تھا۔ سوری بچی، اس کے آنسو سارا غصہ بہا لے گئے تھے۔ اپنا سر جھٹک کر تیزی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ ہاتھ تامنا چاہتا تھا پر یہ سوچ کر ہمت نہ کی کہ کہیں وہ مزید بفر نہ اٹھے۔ آپ کیوں سوری کر رہے ہیں سر؟ وہ انجان بن کر تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ میں شرمندہ ہوں، اور پلیز آئندہ خود کو ملازمہ مت کہنا۔ وہ حیران تھی اس کے لمحہ لمحہ بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر۔ پہلے مسکرانا، پھر غصہ کرنا، اور اب شرمساری کے ساتھ نظریں جھکا کر کھڑے ہونا۔ تکلیف اس بات کی نہیں کہ میں ملازمہ ہوں۔ تکلیف اس بات کی ہے عبد المنان کہ تم نے میری شخصیت کو عقارت سے دیکھا، مجھے کمتر گمان کیا، مجھ پر چیخے۔ وہ اپنے آنسو ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے روانسی آواز میں گویا ہوئی۔ بچی ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے غصہ ہوا کیونکہ تم میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، وہ سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ پلیز مانی، اب بات بنانے کی کوشش نہ کرو، وہ قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بات نہیں بنا رہا، میں صرف ہمارے بیچ کی غلط فہمی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المنان کا سنجیدگی سے کہنا اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کو ختم کرے۔ اوکے، اگر آپ کی ساری باتیں کلیئر ہو گئیں تو میں جاؤں؟ وہ سردموری سے کہتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ سنو، اب کیا ہے؟ شازمہ پلٹ کر بیزاری سے پوچھنے لگی۔ شکریہ۔ وہ نیچے کے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ ضرورت نہیں، تمہاری بیبی سیٹر ہوں میں۔ وہ سرسری سا اس پر نظر ڈال کر کہنے لگی۔ کیا ساری بیبی سیٹرز اتنی جان چھڑکتی اور پرواہ ظاہر کرتی ہیں جتنا تم کرتی ہو؟ عبد المنان اس کے چہرے کے مقابل جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معصومانہ سوال کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ، پر میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتی ہوں۔ اس کا نزدیک آ کر آنکھوں میں جھانک کر سوال کرنا شازمہ کو نروس کر گیا تھا۔ وہ جھیم کر نظریں چرا کر جواب دینے لگی۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ عبد المنان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، برا نہ مانو تو پانی پلا دو گی پیاری بیبی سیٹر جی؟ وہ کیا ہے نا، تم سے لڑ لڑ کر میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ رونے کے سبب آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی، چہرہ نہایت بولا سا، دوپٹہ تمیز سے سر پر اوڑے ہوئے لائٹ گرین رنگ کے سوٹ میں وہ کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ عبد المنان کی نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ لو، اس نے پانی کا گلاس عبد المنان کی جانب بڑھاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ویسے مانی، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس کا غصہ اب کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور اس بات کا ثبوت اس کا دھیما لہجہ تھا۔ بتاؤ۔ شازمہ کے چہرے پر خوف ہیجاں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والا پورا واقعہ عبد المنان کو جوں کا توں بیان کر دیا، جسے سن کر بجائے سنجیدہ ہونے کے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، شازمہ خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ ڈارلنگ، تمہیں وہم ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہے، بھلا ایک ہی شخص دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد المنان نے اس کی بات پر ذرا سا بھی یقین نہ کیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ بھی نہ کرتا۔ مانی، اس نے مجھے کمرے سے نکالا تھا، وہ باقاعدہ یہاں کر کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے بات کی ہے، اتنا سب کچھ وہم نہیں ہو سکتا۔ شازمہ بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی۔ وہ اپنی بات پر یقین دلانے پر تلی تھی کہ اس نے دو نعمان دیکھے ہیں۔ اچھا بابا، میں اگر تمہاری بات مان بھی لوں تو کیا لاجک نکلتا ہے؟ اگر اس نے تمہیں کمرے سے باہر نکالا تو پھر اس نے مجھے کچھ کیا کیوں نہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ جب میری آنکھ کھلی تو زرمین میرے کمرے میں تھی، نعمان نہیں۔ اس کے کہتے ہی شازمہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا؟ زرمین؟ وہ روح تو تمہارے پاس آئی تھی؟ شازمہ کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرزنے لگا۔ وہ حواس و طاقت مجتمع کر کے پوچھنے لگی۔ اتنی بار کہوں، روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں۔ عبد المنان جھنجھلا کر بولا۔ اگر روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں تو زرمین تمہارے پاس نعمان کی شکل میں کیسے آئی؟
وہ لرزتی ہوئی آواز میں سوال کرنے لگی، اف، یا میرے خدا، کیا ہوگا ان مسلمانوں کا جن بیچاروں کو اپنے عقائد کا بھی نہیں پتا؟ اللہ کی بندی، یہ روحوں اور پرید آتماؤں کا تصور غیر مسلموں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میری دادی کہتی تھی پوری دنیا دو عقیدوں میں بٹی ہے، ایک مسلم، ایک غیر مسلم۔ ہم مسلمان بہت بہادر ہیں، خوف تو مانو ہمیں چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ یہ غیر مسلم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بہادر ہونے نے ان غیر مسلموں کو یہ خوف لاحق کر دیا کہ کہیں یہ مسلمان ایک ہو کر پوری دنیا پر قابض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ایک پلان بنایا مسلمانوں کی نئے آنے والی جنریشن میں خوف پھیلانے کا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ من گڑت فلمیں اور ڈرامے بنانا شروع کیے۔ خوف کے ساتھ ساتھ وہ غلط عقائد بھی سپلائی کرنے لگے، جیسے روحوں کا آنا، اپنے خون کے بدلے لینا، لوگوں کے جسموں میں گھس جانا، کسی کی جان لے لینا، شکلیں بدلنا، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں کسی دوسرے کے بدن میں نہیں گھس سکتی، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا۔ چلو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں کہ روحیں عالم برزخ میں ہیں، پھر وہ زرمین الگ الگ روپوں میں کیسے آ رہی ہے؟ شازمہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ اسے یقین انسان کے روپ میں دیکھا ہے، وہ زرمین ہی ہے۔ ویسے تو وہ لڑکی ہے، چلو فرض کرو اگر میں تمہاری بات پر یقین کر کے یہ مان لوں کہ وہ روپ بدلتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی جنی ہو۔ جنی؟ وہ تعجب سے بولی، ہاں جنی، یہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بات کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکلیں چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں، یہ ہم انسانوں کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہوتے ہیں۔ شازمہ اس کی بات سن کر گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے بولی، تو اس کا مطلب وہ جنی ہے؟ شازمہ کے پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہی، جی نہیں، وہ کوئی جنی نہیں ہے، وہ ایک نارمل لڑکی ہے تمہاری طرح، بس خوبصورت بہت ہے، پریوں جیسی۔ عبد المنان کا شوخی سے کہنا تھا، شازمہ نے فوراً اس کے کندھے پر دپ لگائی تھی۔ ٹھرکی! وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی، کیا ٹھرکی؟ حد ہو گئی ہے یہ تو، مجھ جیسے شریف لڑکے پر یہ تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ دنیا جہاں کی مظلومیت خود پر طاری کرتے ہوئے دہائی دینے لگا، بس رہنے دو تم اور شریف، کیوں ہم شریفوں کی بےزتی کر رہے ہو؟ شازمہ نے فوراً ہی جوابی کارروائی کی تھی، منہ بسورتے ہوئے، ہائے، ایک تم شریف، ایک میں شریف، کیوں نہ شریفوں کی قوم کو کچھ آگے بڑھایا جائے؟ وہ شرارت سے کہتا ہوا شازمہ کے قریب ہوا۔ وہ اس کی شریر سرگوشی پر بدک کر 4 قدم پیچھے ہوئی۔ مانی، سدھر جاؤ تم، فلرٹ کرنا بند کرو، میں پٹنے والی نہیں ہوں، اس نے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے برہم سے کہا۔ عبد المنان مسکراتے ہوئے بولا، ابھی عبد المنان پر اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ تم جیسی بچی کو پٹائے۔ البتہ اگر ڈارلنگ تمہاری خواہش ہے مجھ سے پٹنے کی تو… ابھی وہ شرارت بھری نگاہوں سے کہتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ شازمہ بیچ میں بول پڑی، دل کتی چیز ہے یا نہیں میں نہیں جانتی، پر یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں تم نہایت ہی کمینی اور بے شرم چیز ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، بس جی، یہ تو نوازش ہے آپ کی حسن نگاہ کا کمال ہے سارا، جو اس نیک صفت انسان کو کمینہ بنا رکھا ہے۔ عبد المنان شوخی سے ایک آنکھ دبا کر گویا ہوا، جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے، بڑی بے شرم ہو مانی تم، قسم سے، وہ کہہ کر منہ چڑھا کر جانے لگی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا کر، زرمین تم یہاں؟ بس یہ جملہ شازمہ کی سماعت سے ٹکرانا تھا۔ اسے گمان ہوا اس کا سینہ مارے خوف کے شک ہو جائے گا اور ننھا سا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے عبد المنان کے پیچھے آ کر اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر خوف و دہشت کے مارے آنکھیں میچ کر، مانی مجھے بچاؤ پلیز، بچاؤ پلیز، بلک کر کہنے لگی۔ عبد المنان کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا، تم نے میری جان نکال دی تھی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ شازمہ نے یہ کہہ کر تکیہ اٹھا کر جیسے ہی حملہ کرنا چاہا، ارے کچھ تو خیال کرو ظالم حسینہ، مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے پہلے سے ہی۔ عبد المنان مظلوم سا چہرہ بنا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی مسلسل کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا۔ دونوں کی لڑائی جاری تھی کہ موبائل بج اٹھا۔ بوڑھے بابا، او نو!
یہ تو بہت پکانے والے ہیں۔ وہ سیل پر شہاب صاحب کی تصویر دیکھ کر بیزاری سے گویا ہوا۔ ایک منٹ، کیا تم نے کل ہونے والا واقعہ انہیں بتایا؟ عبد المنان گھبرا کر شازمہ کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں شازمہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھیں۔ وہ میں ڈر گئی تھی، اس لیے۔ شازمہ نے اپنا دوپٹہ لبوں سے لگا کر دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ اسی لمحے شازمہ کے بھولے چہرے کا بھی عبد المنان پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں، شکریہ۔ عبد المنان کال آپریٹر کے انداز میں کہہ کر ابھی کال کاٹنے ہی لگا تھا۔ عبد المنان، شہاب صاحب نے سخت لہجے میں اس کا نام لیا تو وہ زبان دانتوں میں دبا کر بولا، بوڑھے بابا۔ عبد المنان معذرت خواہ ہے، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت شازمہ کی کلاس لینے میں مصروف ہے، برائے مہربانی ہو سکے تو پھر کبھی کال نہ کریں، شکریہ۔ اس نے آپریٹر کی طرح لب و لہجہ بنا کر جب یہ جملے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ادا کیے تو بدلے میں شہاب صاحب نے نہایت ہی خوبصورت اور دلکش القابات سے نوازنا شروع کر دیا، جسے سن کر وہ اعلیٰ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو، تم ابھی کی ابھی گھر آؤ اور کل کی میٹنگ میں تم میرے ساتھ آفس جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر عبد المنان کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ شہاب صاحب نے روبدار انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی، شکر کرو قتل حرام ہے، ورنہ آج میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جانا تھا۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا شازمہ کو دیکھ کر گویا ہوا، جس پر شازمہ بولا سا چہرہ بنا کر سوری سوری کرتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب دوڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تھوڑا میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ آخر اتنی بڑی سپر ہٹ ہونے والی فلم کا ڈائریکٹر اور رائٹر ہوں میں۔ عبد المنان کی چیخوں سے پوری حویلی گونج رہی تھی، اور شہاب صاحب کے بھیجے ہوئے گارڈز پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بوری کی طرح اسے آج پھر اپنے کندھے پر لٹکائے سیڑھیوں سے نیچے تیزی سے اتر رہا تھا۔ ابے سالے، دیکھ لی تیری دوستی، یہ نہیں کہ بچانے کی ایک کوشش ہی کر لے۔ نعمان بھی سب کی طرح کھڑے ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ابے ایک ہوتا تو کوشش کر بھی لیتا، تجھے لینے تو پوری بارات آئی ہے۔ نعمان نے بیچارگی والا چہرہ بنا کر بغیر جنگ میں شرکت کیے ہی دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ابے بزدل، تھوڑی تو ہمت دکھا، آخر بچپن کا دوست ہوں تیرا۔ عبد المنان نے جاتے جاتے اس کی غیرت کو جگانے کی مکمل کوشش کی تھی۔ سوری بھائی صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا۔ نعمان بجائے اسے بچانے کے الٹا پہچاننے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ عبد المنان کو کندھے پر لٹکائے ابھی وہ دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک زوردار ڈنڈا کسی نے اس کے سر پر کھینچ مارا تھا۔ اگلے لمحے وہ سر پکڑے بیٹھتا چلا گیا اور عبد المنان زمین بوس ہو گیا تھا۔ ہائے ظالم، بچے کی کمر توڑ ڈالی۔ عبد المنان اپنی کمر سے لاتے ہوئے دعائی دینے لگا، بچوں کی طرح بعد میں رو لینا، ابھی بھاگو۔ شازمہ تیزی سے ڈنڈا پھینک کر اسے اٹھانے آئی۔ واہ بچی، آج تو دل جیت لیا۔ عبد المنان کو ذرا بھی توقع نہ تھی کہ شازمہ جیسی نازک لڑکی اس کی خاطر ایک لمبے چوڑے پہلوانی جسمانیت رکھنے والے گارڈ سے پنگا لے سکتی ہے۔ تم ویسے بھی دل پھینک عاشق ہو، اب تیز بھاگو، اس سے پہلے تمہارے سارے باراتی اندر آئیں۔ شازمہ اس کا ہاتھ خود تھام کر اسے تیزی سے بھاگتے ہوئے حویلی کے پیچھے کی سائڈ لے گئی تھی۔ یہاں تو راستہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ سب تمہاری غلطی ہے، کیا ضرورت تھی پیچھے کے دروازے پر تالا لگانے کی؟ شازمہ سر پکڑ کر گوری سے نوازتے ہوئے بولی۔ چلو، پہلے اس نے تھاما تھا، اب عبد المنان نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کر درخت کی جانب کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ نظر نہیں آتا؟ درخت پر چڑھ رہا ہوں، یہاں سے باہر جانے کا یہی ایک راستہ ہے، اب چلو، وہ تیزی سے بولا۔ مانی تم چلے جاؤ، مجھے درخت پر چڑھنا نہیں آتا، وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ ہرگز نہیں، ساتھ جائیں گے، چلو بیبی سٹر جی۔ عبد المنان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ شازمہ کو اچانک اپنے پیچھے کوئی وجود محسوس ہوا۔ اس نے سر گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ شازمہ کے اچانک رک کر ادھر ادھر دیکھنے پر پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ نفی میں سر جھٹک کر عبد المنان کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانب چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔
اللہ یہ تو بہت اونچائی ہے، میں یہاں سے جمپ نہیں لگانے والی، اگر میں مر گئی تو ہائے اللہ میری تو ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ دونوں درخت کے سہارے سے دیوار کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ اب اگلا مرحلہ کافی مشکل تھا۔ حویلی کی دیوار کافی اونچی بنی ہوئی تھی، اب باہر کی جانب اترنے کے لیے اونچائی سے جمپ لگانا ضروری تھا۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے میری تو 3 4 ہو چکی ہیں۔ لو آگے میرے براتی، یہ سالے تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، بوڑھے بابا تو بچے کی جان لے کر ہی چھوڑیں گے۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگا، چلو جمپ۔ عبد المنان کے کہتے ہی اس نے صاف انکار کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یا مجھے جیمس بانڈ کی اولاد سمجھ لیا ہے؟ اونچائی تو دیکھو ذرا، کم از کم 7 فٹ ہوگی، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اب سوچ رہی ہوں غلطی ہوگی تمہیں بچا کر، ایک کا مرنا 2 کے مرنے سے بہتر تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر اب خود کو ہی کوس رہی تھی۔ 7 نہیں 10 ہوگی تقریباً۔ عبد المنان کے کہتے ہی اس کا دل چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ شکریہ میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، شازمہ نے تنزیہ کہا، جس پر کھسیانہ ہو کر معذرت طلب کرنے لگا۔ سر آپ کو چوٹ لگ جائے گی، نیچے آ جائیں۔ شہاب صاحب کے گارڈز کے کہتے ہی اس نے ایک بار شازمہ کی جانب دیکھ کر کہا، کیا واپس چلیں؟ چھوڑو جم کرتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اس لمحے عبد المنان کو شدید احساس ہوا وہ بچی اس کے لیے بہت خاص ہے۔ چلو یہ کہہ کر بجائے جمپ کرنے کے اس نے اپنا آپ گارڈز کے حوالے کر دیا۔ شازمہ اس کے فیصلے پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ پورے راستے یہی سوچتی رہی، عبد المنان کیوں نہیں کودا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہباں۔